حضرت مریم علیہ السلام دن بھر جب روزے سے ہوتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کے آتے تھے۔ ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام کو دیر ہو گئی، افطار کا وقت ہوا، آپ بیٹھی تھیں تو دیکھیے نظر کرم نوازشات رب غفور الرحیم کہ آپ کے لیے جنت سے پھل اللہ تعالیٰ نے بھجوائے اور آپ کے خدمت میں فرشتے لے کے حاضر ہوئے، اور وہ پھل جن کا سیزن بھی نہیں تھا، آؤٹ آف سیزن پھل جو ہے وہ لے کے فرشتے جو ملائک ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کو دے کر گئے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، تالا کھولا، اندر آئے اور پوچھا، فرمایا حضرت مریم علیہ السلام سے، تو وہ حیران ہو گئے وہ پھل دیکھ کر، اور پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ بڑی پریشانی اور حیرت، کیونکہ باہر تالا ہے، اندر چار دیواری، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے، تو پاک دامن بی بی پرہیزگار متقی، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ یہ میرے رب کریم نے مجھے بھجوائے، اور وہ جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے کہ وہ اتنا غفور الرحیم ہے، ان کے یقین کا لیول دیکھیے، ان کے ٹرسٹ کا لیول دیکھیے، ان کی عبادت محبت کا لیول دیکھیے رب کریم سے، کہ وہ جب جسے چاہے جتنا چاہے نواز دیتا ہے۔ تو اسی رب غفور الرحیم نے مجھے یہ جو ہے وہ انعام دیا ہے، وہ پھل۔ اور یہ معجزہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نبی پاک ہیں، آپ دیکھیے وہیں کھڑے ہو کے حضرت مریم علیہ السلام کے وسیلے سے طفیل سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال یا 22 سال تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر جو ہے وہ 99 سال تھی، جو حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، اور آپ کی بھی اولاد نہیں تھی اس عمر میں۔ اور اس عمر میں تو آپ کو پتہ ہے اولاد کی ساری جتنی بھی امیدیں ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں، میڈیکلی بھی انفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کے دل میں ایک خواہش، انسانی جسم کی چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن تمنا اور خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، تو آپ کے دل میں بھی تمنا ہوئی اولاد کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے رب غفور الرحیم کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے کہا اے میرے مالک، جب تم اس مریم کو، اس پاک بی بی کو یہ بے موسم کے پھل سے نواز سکتے ہو، دے سکتے ہو، تو میری اس سونی گود میں بھی مجھے بھی خواہش تمنا ہے ایک نیک صالح اولاد کی، تو آپ مجھے بھی وہ عنایت فرما دیں مریم کے طفیل۔ تو دیکھیے جہاں پہ رب غفور الرحیم کی عنایات نوازشات اتر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں سے یہ تربیت ہمیں مل رہی ہے۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو سے کہا کہ آپ جا کے بیت المقدس میں ہی دعا مانگیں، یہاں پہ بدعت ہے یا کوئی شرک ہے۔ انہوں نے جہاں پہ یہ تربیت ہمیں یہاں سے مل رہی ہے کہ جہاں پہ رب کریم کی، جن لوگوں پہ رب کریم کی نوازشات، رحمتیں اور کرم ہوتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے وسیلے سے دعائیں کرنے سے رب غفور الرحیم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو میرے رب کریم نے جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ابھی ہاتھ اپنے چہرہ مبارک پر بھی نہیں لگائے تھے، ابھی ہاتھوں کو اپنے دست مبارک کو دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ملائک آسمان سے اللہ پاک نے بھیجے آئیں اور وہ آپ کے لیے خوشخبری کی وعید لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت دی، آپ کو بشارت دی گئی، اور آپ نے کتنی خوش قسمتی حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی، اماں آپ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا رتبہ ہے کہ ان کے وسیلے سے، ان کے پاس سے دعائیں مانگی جائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ ساری رات عبادت کیا کرتی تھیں، ایک رات اسی طرح آپ عبادت میں مشغول تھیں، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اپنے پاس ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو کھڑے پایا۔ آپ حیران ہو گئیں، آپ ڈر گئیں، آپ پریشان ہوئیں، اور آپ نے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے نزدیک مت آنا۔ تو وہ چونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے جو کہ انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لائے تھے، آپ کو اللہ کا انعام دینے، اللہ کی بشارت دینے، آپ کو انعامات کی، تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے رب کریم کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام رساں ہوں، میں جبریل امین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیارے نبی
کہ والدہ محترمہ کے شرف سے جو ہے وہ نواز دیا ہے۔ تو آپ نے کہا آپ ماں بنیں گی؟ تو نے کہا میں کیسے ماں بن سکتی ہوں، میری تو نہ شادی ہوئی ہے، اور کیا میں پاک و باز خاتون نہیں ہوں؟ کیا میں پاکیزہ نہیں ہوں؟ یا میں خراب ہوں؟ تو میں کیسے بغیر شادی کے جو ہے وہ ماں بن سکتی ہوں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب کریم کی رحمت ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ماں حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ تو کن ہے، میرا رب تو کن ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو یہی میرے رب کریم کی رحمت اور نوازشات آپ پر ہیں، اور یہ کام ٹھہر چکا، اور آپ جو ہے وہ بشارت دے کر اور آپ چلے گئے۔ آپ بہت پریشان ہوئی، بہت متفکر ہوئیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، میں کیا کروں گی، میں کیسے رہوں گی۔ آپ اسی پریشانی میں مبتلا رہیں۔